بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2044 ہے اور آج سورۃ القمر کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فتولا، چنانچہ آپ منہ موڑ لیجئے، عنہم، ان سے، یوم، جس دن، یدعو، بلائے گا، الداعی، بلانے والا، الی شیء نکر، نہایت ہولناک چیز کی طرف، خشعاً، جھکی ہوں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ، جراد، ٹڈی دل ہے، منتشر، مہطعین، وہ دوڑ رہے ہوں گے، الی الداعی، بلانے والے کی جانب، یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ہذا، یہ، یوم، دن ہے، عسر، نہایت سخت۔ ترجمہ یوں ہے، لہذا اے پیغمبر، تم بھی ان کی پرواہ مت کرو جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف۔ یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر آپ بھی ان کی پرواہ مت کیجیے۔ دوسری بات، جس دن پکارنے والا انہیں ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا تو اس دن یہ لوگ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے کہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔ تیسری بات، پھر وہ لوگ اس پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ چوتھی بات، یہی کافر اس وقت کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ بزرگان محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر ان بے وقوف اور ناسمجھ لوگوں سے اعراض کیجیے، منہ موڑ لیجیے، ان سے منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں سمجھانے کی خاطر آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے مت تھکائیے، اس لیے کہ اگر انہیں ایمان لانا ہوتا تو وہ ایمان اب تک لا چکے ہوتے، جبکہ ان کے سامنے واضح نشانیاں اور قرآن مجید موجود ہے اور آپ نے بھی انہیں بہت واضح انداز میں بتا بھی دیا ہے، مگر ان سب کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب واضح یہی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جو ایمان لانے والا ہے ہی نہیں، ان کے پیچھے آپ اپنی محنت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ انہیں چھوڑ دیجئے اس وقت تک جس وقت تک وہ لوگ اس دن کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جس دن سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اور جس دن کی تیاری کرنے کے لیے انہیں نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ تو جب وہ دن آ جائے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور انہیں ایک صدمہ ایسا لگے گا کہ یہ تو وہی منظر اور دن ہے جس سے ہمیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا۔ وہ خود کہیں گے، مگر افسوس، وہ کہیں گے ہم اسے مذاق میں لیا کرتے تھے، لہذا وہ لوگ مایوسی کے عالم میں کہیں گے اور مایوسی میں ہوں گے اور مایوسی کے عالم میں کہیں گے کہ ہماری خرابی ہونے ہی والی ہے۔ اس فرشتے کی آواز پر اپنی قبروں سے آنکھیں جھکائیں میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، جو انہیں اللہ کے حکم سے پکارے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو یہ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے۔ ان کی قبروں سے نکلنے کی منظر کشی کرتے ہوئے رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسا عالم ہوگا کہ جیسے ٹڈیاں ایک جھنڈ میں اور ایک بڑی تعداد میں نکل پڑی ہیں، ایسا ہی یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ سورۃ القاریعہ میں کہا گیا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پھیلے ہوئے ٹڈیوں کی طرح ہو جائیں گے
تو جو اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ دنیا میں اللہ کے احکامات اور آیات کو جھٹلاتے تھے، حشر و نشر کو جھٹلاتے تھے، جزا اور سزا کا انکار کیا کرتے تھے، ان پر یہ دن بڑا سخت ہوگا اور انہیں اپنے اعمال کے بدلے پر ڈر لگنے لگے گا تو کہ ہم تو دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ سب ہونے والا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ اور اس کے نبی کی ہر بات کو جھٹلایا۔ اب جب کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہمارا نتیجہ بھی بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اسی فکر میں وہ لوگ ڈر اور خوف میں ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا کہ انہوں نے ان باتوں پر چونکہ عمل کیا تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے بتلائی گئی تھیں، تو چونکہ اسی رب کے پاس انہیں جانا ہے جس کا کہا دنیا میں وہ مانا کرتے تھے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اسی وجہ سے وہ لوگ ایمان والے بڑے ہی آرام میں ہوں گے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کہا گیا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یہ دن ہوگا کافروں پر بڑا سخت ہوگا، آسان نہیں ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔ لیکن ایمان والے بڑے مزے میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، مسندوں پر ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے، بچے آئیں گے اور طرح طرح کی غذائیں، پھل، ساری چیزیں، ترکاریاں، گوشت، سب کچھ انہیں فراہم کیا جاتا رہے گا، بڑے مزے میں وہ جنت والی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔